अब्दुल्ला हुसैनी, जश्न दस्तार बंदी, सज्जादा, मशाइखीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। के साथ पानी जाने हाशिम पीर की बारगाह में इल्तिमास करूंगा कि हुजूर अपने तमाम मुफीद मशवरों से नवाजें और जो आपका अगला प्रोग्राम है हम तमाम हाज़रीन और सामीन के बीच रखें। आपके कारनामे देखने के लिए हर अंधा भी देख सकता है, हर बीना भी देख सकता है। आपके काम जो अंजाम हो रहे हैं दीन के नाम पर, आपकी खिदमत जो है वो हम अपनी जबान से अपने अल्फाज से अदा नहीं कर सकते हैं। मैं ये जानता हूँ कि हज़रत हाशिम पीर के आप मुंतखब हैं और इस को हम कबूल भी सलामों से तस्लीम भी करते हैं और अपने लिए हम सब समझते हैं कि आपकी ज़ात गिरामी हमारे और आपके बीच जलवा अफरोज है। कभी उस शख्स के आयबों का चर्चा हो नहीं सकता, कभी उस शख्स के आयबों का चर्चा हो नहीं सकता। भरम जिसका नबी रख ले वो रुतबा हो नहीं सकता, जिसका नबी रख ले वो रुतबा हो नहीं सकता। और हजरत की निस्बत से आपके हवाले ये शेर नज़र है कि नबी के पाक निस्बत से जिसका ताल्लुक है, नबी के पाक निस्बत से जिसका ताल्लुक है तो यकीन में कब्र में उसके अंधेरा हो नहीं सकता। अब मैं में इन नारों के साथ खैर मकसद करता हूँ। आइए अपनी बेदारी का सबूत दीजिए और पानी जामिया हाशिम पीर का खैर मकसद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे दस्तार बंदी, पानी जामिया हाशिम पीर, अल्लामा सैयद परवीन हाशमी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह الذي أبدع الأخلاق والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم و مکرم پیر طریقت حضرت سید شاہ مرتضیٰ حسینی صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ سرکار سیدنا حاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شہزادہ حضرت خواجہ ابو فیض پیر طریقت حضرت سید شاہ مدین الدین حسینی صاحب قبلہ وصدر العلماء حضرت علامہ و مولانا سید محمد یوسف حسینی صاحب شہزادہ سرکار سیدنا چندہ حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، و صاحب سجادہ حضرت پیر ماوری کھنڈایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الحاج سید مجتبیٰ حسینی جاگیردار صاحب و الحاج سید فضل اللہ حسینی بخاری صاحب و مولانا حافظ و قاری ابو بکر اشرفی صاحب، الحاج اکبر سید قیوم صاحب، دیگر علماء کرام و زعماء اعظام، اساتین ملت مداحان مصطفیٰ جان رحمت، اور اس نورانی بزم میں شرکت فرما فرزندان توحید و عزیز طلبہ جامعہ حاشم پیر، یہ مختصر اجلاس آپ کو سن کر یہ تعجب ہوگا کہ صرف 3 دن کی تیاری میں منایا جا رہا ہے. فوری طور پر طے ہوا کہ یہ جلسہ ہونا چاہیے، اور چونکہ ہم لوگ 1 جون سے 31 مارچ تک تعلیمی سال کے پابند ہیں
اور وہ پہلے 10 شوال المکرم سے لے کر 10 شعبان تک تعلیمی سال ہوا کرتا تھا. اب حکومت کی جانب سے یہ ہمارے لیے ہدایات جاری ہوئی کہ آپ 1 جون سے لے کر 31 مارچ تک چلیں. تو اسی حوالے سے ہم نے فوری طور پر اس اجلاس کا انعقاد کیا کہ فارغ ہونے والے طلبا کی دستار بندی کر دی جائے. اور یہ صرف 3 دن کی تیاری ہے جو آپ کے سامنے ہے. اور یہ 3 دن کی تیاری جن حضرات نے، جن نوجوانوں نے اس کے لیے کام کیا ہے، میں انہیں بے پناہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں. ان کی یہ خدمات ہیں کہ 3 دن کی مختصر سے وقت میں آج کا یہ عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا ہے. الحمدللہ. حضرات، کوئی خطاب یا کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، بلکہ میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ مجھ سے پہلے بھی خطابات ہوئے اور ان خطابات میں علماء کرام نے بہت ہی مفید اور انتہائی اہم باتوں کا تذکرہ کیا. ان کی اپنی باتیں عوام کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی اور طلبا کے لیے بھی بے پناہ اہمیت کی حامل و مالک رہی. حضرات، آج کا دور بڑا پرآشوب دور ہے، بڑا ہی پرفتن دور ہے. اسلام اور مسلمانان عالم انتہائی کرب کے ماحول سے گزر رہے. بالخصوص مدارس اسلامیہ کو اسلام دشمن عناصر ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے یا یہ کہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے، ان کے اپنے اذہان و قلوب محدود ہوتے ہیں اور یہ کٹر پنتھی ہوتے ہیں. دہشت گردی سے ان کا اپنا تعلق ہوتا ہے. بہرکیف بہت ساری ایسی باتیں مدارس اسلامیہ کے تعلق سے کہی جاتی ہیں، ٹیلی ویژن پر دکھائی جاتی ہیں، اخباروں میں چھاپی جاتی ہیں. ایسے پرآشوب دور میں کیا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ ہم مدارس اسلامیہ کو اس قدر مضبوط کریں، اس قدر مربوط کریں، اس قدر مستحکم اور پائیدار بنائیں کہ مدارس اسلامیہ کی شان و شوکت ان غداروں پر یا یہ کہ ان حاسدوں پر، ان دشمنوں پر بھی منکشف ہو جائے کہ مدارس اسلامیہ میں، مدرسوں میں دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ مدرسوں میں ایسے لاب و گوہر تیار کیے جاتے ہیں جو فارغ ہونے کے بعد دنیا سے دہشت گردی کو ختم کر کے مدنی ماحول بناتے ہیں. کیا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ایسے اداروں کو مضبوط کریں جن اداروں سے عالمی برادری میں پائی جانے والی تمام تر غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے؟ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ مدارس اسلامیہ کو مضبوط اور مستحکم کریں. ویسے دین اسلام ہو یا اللہ کی مقدس کتاب ہو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھی ہے. قرآن مجید کو نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ قرآن مجید کو ختم کرنے کی کوئی سازش کامیاب ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جب کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی دنیا دار لیتا ہے، یا یہ کہ کوئی دنیا کا بادشاہ، یا یہ کہ کوئی دنیا کا بہت بڑا لیڈر لیتا ہے، تو اس کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوا کرتی. مگر کائنات ارض و سما میں یہ صرف اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم میں لے رکھی ہے. 14 صدیاں گزر گئی اور قیامت آ جائے گی، لاکھ اس کتاب کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی، مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، مگر اللہ کے قرآن اور اللہ کے مقدس کلام کی عظمتوں کا ڈنکا صبح قیامت تک بجتا رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن، فیضان قرآن. اسی لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس شعبے کی جانب بہت زیادہ توجہ دیں. اس اہم شعبے کی جانب ہماری آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ یہ شعبہ ترقی کرتا چلا جائے اور ترقی کی منزلیں طے کر کے کامیابی کی منزلوں کو چھو جائے. آپ کی، ہماری، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. حضرات، یہ طلبہ جامعہ ہاشم پیر ہیں، یہ ہمارے پاس بالکل کورے کاغذ کی طرح آئے.
آپ نے یہاں بہت سارے طلباء کے ذمہ داران ان کے والدین تشریف فرمائے، بالکل کوڑے کاغذ کی طرح آئے تھے، اور جامعہ ہاشم پیر کے مدرسین نے اور ہمارے اساتذہ نے ان طلباء پر محنت کی، طلباء نے بے پناہ لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کی، اور الحمدللہ کہ جو بچہ کوڑے کاغذ کی طرح ہمارے پاس آیا تھا، جس کے سینے میں الف اور بے کی بھی نعمت نہیں تھی، جامعہ ہاشم پیر کا یہ فیضان رہا کہ اسی جامعہ ہاشم پیر نے ان طلباء کو حافظ قرآن کی سند عطا کی۔ دیکھیے حافظ قرآن بنتے ہی نہیں، یہ سند تھی کہ آپ حافظ قرآن ہو، فضیلت آپ نے مولانا ابو بکر اشرفی صاحب کے ذریعہ فراہم کی۔ پھر ایک ہمارے پاس جماعت وہ بھی ہے جنہیں سند فضیلت دی جا رہی ہے، بلکہ یہ سند عالمیت ہے۔ ان طلباء نے مولوی کلاس کا امتحان دیا اور یہ اس میں کامیاب ہوئے، تو الحمدللہ ایک وقت ہمارے پاس حفاظ کی بھی تعداد الحمدللہ ہے اور مولوی حضرات کی بھی تعداد ہمارے پاس الحمدللہ ہے۔ میں آپ کے لیے کہنا چاہوں گا کہ آج تک آپ طالب علم کی حیثیت سے دنیا والے آپ کو دیکھا کرتے تھے، دنیا والے آپ کو متعلم کی حیثیت سے دیکھتے تھے، اور یہی کہتے تھے کہ آپ طالب علم ہو، یہی کہتے تھے کہ آپ ایک متعلم ہو، ایک اسٹوڈنٹ ہو۔ آپ کی ہر غلطی کو معاف کر دیا جاتا تھا، آپ کی ہر غلطی کو سر نظر کے ساتھ کام لیا جاتا تھا کہ آپ بچے ہیں، طالب علم ہیں، چلیے بچوں سے غلطی ہوتی ہے، بچوں سے سر ہو جاتا ہے۔ مگر آج آپ فارغ ہو رہے ہو، آج آپ کے سر پر دفتار حفظ رکھی جا رہی ہے، دفتار عالمیت رکھی جا رہی ہے، آج کے بعد آپ کی حیثیت بدل جائے گی، آج کے بعد آپ کا مقام بدل جائے گا، آج کے بعد آپ کا انداز بدل جائے گا۔ لوگ آج کے بعد آپ کو عزت کی اور قدر کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ جو علم کی دولت آپ کو جامعہ نے عطا کی ہے، اس دولت کی آپ حفاظت کریں گے۔ آپ اس دولت کی حفاظت اس معنی میں بھی کریں گے کہ وہ علم چھپا کر کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، اس علم کے ذریعہ آپ بندگان خدا کو فیضیاب کریں گے۔ جو علم آپ کو دیا گیا ہے، جو معلومات آپ کو دی گئی ہیں، ان معلومات سے آپ اللہ کے بندوں کو بہرمند کریں گے۔ آج کے بعد آپ ایک ایک قدم اٹھائیں گے تو انتہائی احتیاط کے ساتھ اٹھائیں گے۔ آپ کا ہر اٹھتا ہوا قدم آپ کا تنہا قدم نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا ہر اٹھتا ہوا قدم جامعہ ہاشم پیر کا قدم ہوگا، ملت اسلامیہ کا قدم ہوگا، پورے مسلمانوں کا قدم ہوگا۔ اگر آپ کا قدم بہت گیا تو پوری ملت بہت جائے گی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ بہت ہی محتاط ہو کر اپنے قدم کو آگے بڑھائیں گے۔ کسی بھی معاملے میں، خواہ وہ داخلی معاملہ ہو، خارجی معاملہ ہو، آئینی معاملہ ہو، اجتماعی معاملہ ہو، انفرادی معاملہ ہو، آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ ایک ایک قدم اٹھائیں تو ذمہ داری کے ساتھ اٹھائیں، اس لیے کہ آپ پر آج کے بعد قوم بھروسہ کرے گی۔ اب تک آپ کو طالب علم کہتے تھے، آج کے بعد آپ کو عالم دین، حافظ قرآن کہا جائے گا۔ آئیے حافظ صاحب، آئیے مولانا صاحب، یہ عزت آپ کو دی جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں، اور علماء بھی اکثر مطلب کی علماء سے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا، اکثر ہم لوگ شکوا کرتے کہ ہماری قوم علماء کی عزت نہیں کرتی، حفاظ کی عزت نہیں کرتی۔ ہوتا ایسے ہے، ناانصافی ضرور علماء کے ساتھ ہوتی ہے، حفاظ کرام کے ساتھ ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، مگر میں علماء سے اور فارغ ہونے والے طلباء سے پسند ادب و احترام عاجزی و انکساری کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ شکوا کریں کہ ہماری قوم ہماری عزت نہیں کرتی، یہ کہ ہماری قوم ہمیں قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھتی، یہ شکوا کرنے کے بجائے آئیے ہم اللہ رسول کا ڈر خوف اپنے دلوں میں پیدا کر کے، تقویٰ و طہارت کی دولت کو حاصل کر کے، تقویٰ و طہارت کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر کے، اپنے کردار کو ایسا سوارے، ایسا نکھارے کہ قوم مجبور ہو جائے کہ وہ دل سے ہماری تعظیم تکریم کرے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود ایسے بن جائیں، ہم خود ایسے بن جائیں، اور جو خود ایسا ہو جاتا ہے اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں سے ہم کہیں یا کہلوائیں کہ وہ ہماری تعظیم تکریم کریں۔ آئیے کام کریں۔ میں طلبا سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ فارغ ہو کر کے یہاں سے جاؤ گے، بہت سارے ایسے طلبا ہیں جو اعلیٰ تعلیم کے لیے اور اداروں میں جانا چاہیں گے یا یہاں رہ کر پڑھنا چاہیں گے، آپ آنے والے دنوں میں اپنے بچوں کو لا کر داخلہ دلوانا چاہیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں سارے طلبا سے کہنا چاہوں گا کہ آپ یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہو، علم کی دولت آپ کو ملی ہے،
जामिया ने कोशिश की है कि आपकी अमली इस्लाह भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पढ़ने वाले तमाम 5 वक्त नमाज के पाबंद रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और इखलास की तरबियत की जाती रही। बहुत सारे तलबा अपने तौर पर तहज्जुद के भी पाबंद रहे, तहज्जुद का भी एहतराम करते रहे, और उन्हें करना चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप यहां से फारिग होकर के चलोगे तो आज के बाद आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आप सबसे पहले इस बात पर तवज्जो देंगे कि आपके अखलाक सबसे बेहतर हों, आपके कैरेक्टर सबसे बेहतर हों, आपके आदात अदवार सबसे बेहतर हों। आप ऐसी शान वाले बन जाएं कि जब आप मुतकल्लिम, जब आप कलाम करें, तकल्लुम करें, जब आप तकल्लुम करें, कलाम करें, गुफ्तगू करें, किसी से बात करें, तो आपकी गुफ्तगू में ऐसी शीरीनी, ऐसी चाशनी, ऐसी मिठास होनी चाहिए कि जो भी आपसे गुफ्तगू करे वो आपका चिंजीदा हो जाए, आपका दीवाना हो जाए। आप अपनी जुबान की हिफाजत करें, अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपने कुलूब, अपने अज़हान की हिफाजत करें। ये आपके लिए बेपनाह जरूरी है। यहाँ से जाए अपने माँ बाप का अदब एहतराम करें, अपने बुजुर्गों का अदब एहतराम करें, उलमा का अदब एहतराम करें, मशाइखीन का अदब एहतराम करें। ये आपके लिए बेपनाह जरूरी होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इन तमाम बातों पर, मालूमात पर तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह ताला। हज़रात, वैसी बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू का वक्त नहीं है और वक्त ज्यादा से बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। जामिया हाशिमी आपके सामने है। मस्जिद अल हाशमी का काम ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मैं तो बस इसी भरोसे पे रहता हूँ। अब वो मस्जिद अल हाशमी का मामला ऐसा है कि बीजापुर में, अतराफ असनाफ में लोग उसका बजट सुन करके परेशान हो जाते, कितना बड़ा बजट, कितना बड़ा मतलब तखमीना है कि इतनी बड़ी मस्जिद बनेगी। हमने कहा कि भाई मस्जिद अल्लाह का घर है, उस घर से बड़ा दुनिया का कोई घर नहीं है, उस घर से बड़ा दुनिया का कोई घर नहीं। मेरा अव्वली तो अल्लाह की जात पर भरोसा। फिर हमारे इस दरमियान में आपको मालूम होगा कि हुजूर गौस पाक के सजादा नशीन बगदाद शरीफ से यहाँ तशरीफ लाए हज़रत नकीबुल अशराफ सैयद अहमद ज़फर अल जिलानी दामद बरकातुहुल आलिया और हमारे पीरो मुर्शिद शेखुल मशाइख हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इन 2 बुजुर्गों ने अपने दस्ते मुबारक से इस मस्जिद का संगे बुनियाद रखा था। और लोगों ने कहा इतना बड़ा बजट कैसे होगा, क्या होगा? मैंने कहा कि इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा तखमीना, ये वो कुछ नहीं। जिन 2 रूहानी बुजुर्गों ने अपने मुकद्दस हाथों से इस मस्जिद का फाउंडेशन रखा है, उन रूहानी बुजुर्गों की रूहानियत पर तनवीर हाशमी का ईमान है, तनवीर हाशमी का ईमान है। और वो ईमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से कामयाबी की जानिब रवां है। काम अपनी नौयत और अपनी हैसियत का लोहा मनवा रहा है और आप भी दुआ करें इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम मस्जिद अल हाशमी को मुकम्मल कर लेंगे और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जामिया हाशिमपीर में मस्जिद अल हाशमी के इफ्तिताह के लिए इंशाअल्लाह ताला हम कसीर तादाद में जमा होंगे। और एक और अजीम खुशखबरी आपको मैं देना चाहता हूँ कि बीजापुर में ख़वातीन इस्लाम के लिए, औरतों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कोई दीनी दर्जगाह नहीं है जो तमाम कहू ख़वातीन की रहबरी रहनुमाई कर सके। तो उसके लिए जामिया हाशिमपीर की जानिब से, अल हाशमी ट्रस्ट की जानिब से एक मंसूबा बनाया गया है। इंशाअल्लाह ताला हम जून के महीने से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जून के महीने से हम इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन इस्लाम के लिए कुल्लियतुल बनात, लड़कियों का मदरसा जिसको कहते हैं कुल्लियतुल बनात, पूरी तौर पर वो रहाइश का नहीं होगा बल्कि शहर में हम कायम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुबह से शाम तक बच्ची आएंगी, वहां पढ़ेंगी और फिर वापस अपने घरों को जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। जून के महीने में जामिया अल बुतूल का इफ्तिताह होगा सैयदा बीबी फातिमा के नाम से। जामिअतुल ज़ोहरा, वैसे बहुत सारे इदारे जामिअतुल ज़ोहरा के नाम से, शायद ये नाम आपने कहीं सुना होगा। जामिया जी, जामिया अल बुतूल, जामिया अल बुतूल इंशाअल्लाह ताला ये जून के महीने से हम शुरू करने जाएंगे। और हमारे ताली साहब और दीगर जिम्मेदारान ने ये बेड़ा उठाया है कि समर कैंप भी मतलब एक होना चाहिए। तो जामिया हाशिमपीर की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह ताला 15 अप्रैल से बाज़ाब्ता तौर पर दरगाह हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी के अहाते में जहां कमरे हैं, हॉल है, वहां बाज़ाब्ता तौर पर आपके बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए समर कैंप का इंतजाम किया जाएगा। ये भी जामिया हाशिमपीर की जानिब से इंशाअल्लाह ताला ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। फिर उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जून से हमारा अपना इरादा है कि हम शहर के मुख्तलिफ महलों में सवाइया और मसाइया मदारिस कायम करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
جون کے مہینے سے انشاءاللہ تعالیٰ مختلف محلوں میں صبح اور شام پڑھائے جانے والے مدارس کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ قیام کریں گے. یہ سن کر آپ کو بھی بے پناہ خوشی ہوگی کہ جامعہ ہاشم پیر کی سرپرستی میں مرکزی تنظیم اہل سنت و جماعت کی سرپرستی میں الحمدللہ بیجاپور شہر میں ہفتہ واری اجتماعات الحمدللہ 7 ہفتہ واری اجتماعات ہو رہے ہیں. 7 ہفتہ واری اجتماعات مختلف محلوں میں ہو رہے ہیں الحمدللہ. جامعہ ہاشم پیر کی جانب سے عزیزم بندہ نواز صلی اللہ علیہ وسلم جو گریجویٹ ہیں انہیں جامعہ ہاشم پیر کی جانب سے وقف کیا گیا ہے. جامعہ ہاشم پیر باضابطہ طور پر ان کی خدمت کرتا ہے اور انہیں وقف کیا گیا ہے. ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ہفتے بھر تک بیجاپور کے مختلف محلوں میں سنی اجتماعات کا انعقاد کریں. الحمدللہ سنی اجتماعات کا وہ انعقاد کر رہے ہیں. بس اس کے علاوہ بہت سارے منصوبے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم بتدریج آگے بڑھتے جائیں گے. وقت زیادہ ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ دستار بندی کا ایک مرحلہ ہے وہ بھی طے ہو جائے. ہمارے درمیان صاحب سجادہ موجود ہیں, دیگر علماء اور ذوقاں موجود ہیں, تو ان کی موجودگی میں انشاءاللہ تعالی بچوں کی دستار بندی ہوگی. میں چاہوں گا کہ یہ دستار بندی کا بڑا عظیم الشان اور بہت ہی روح پرور منظر آپ اپنے ایک ماتے کی آنکھوں سے دیکھیں گے. ہمارے یہاں جو بچے فارغ ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور یہ اس میں یہ کہ 8 طلبہ الحمدللہ 8 طلبہ حافظ قرآن ہوئے. کارڈ میں مطلب ایک نام اضافی طور مطلب ایک نام رہ گیا, وہ آ نہیں پایا, لیکن یہ کہ ہم اعلان کریں گے ابھی انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوگی کہ جامعہ ہاشم پیر میں الحمدللہ پہلی مرتبہ ابھی جو حفاظ کی تعداد ہے 8 کی تعداد ہے, ان 8 حافظ قرآن 8 حفاظ میں الحمدللہ پہلی مرتبہ یہ آپ نے سنا ہوگا, یہ آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ان طلبہ میں ان فارغ ہونے والے طلبہ میں الحمدللہ ایک بچہ جو حافظ قرآن ہے وہ 11 سال کا ہے. 11 سال کا ہے الحمدللہ. میں مبارکبادی اللہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور سارے ذمہ داروں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اب یہ کہ طلبہ جو ہمارے یہاں فارغ ہو رہے ہیں ان میں انور حسین ہیں, انور حسین ابن رکن الدین, وسیم احمد ابن سید اسحاق, محمد ریاض ابن عبداللہ جمادار, محمد علی ابن ذاکر حسین, غلام ربانی ابن محمد اسماعیل, محمد حنیف ابن محمد اسماعیل, غلام محمد ابن محمد ربانی, سید سمیع اللہ قادری ابن قطب پاشا قادری, اور جو شعبہ عالمیت یعنی کہ مولوی کی دستار دی جا رہی ہے محمد جاوید ابن جمیل احمد تامٹگر, رحمت اللہ ابن محی الدین جاگیردار, نعمت اللہ ابن محمد ابراہیم نندیار, محمد حسین ابن مستان صاحب چوڑی فروش. یہ طلبہ ہیں جو فارغ ہوئے ہیں, ان کے سروں پر دستار رکھی جائے گی. اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جلدی میں جو جلسہ ہوا ہے میں نے کہا کہ 2-3 دن کی محنت رہی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ میرے تایا کے بیٹے ہیں سید مصطفیٰ حسینی, وہ بہت زیادہ علیل ہیں, بیمار ہیں اور بہت زیادہ بیمار ہیں اور بڑے نازک حالت میں ہیں. انہیں مطلب کہ ہاسپٹل گھر سے مطلب کہ شفٹ کیا جا رہا ہے, ان کی طبیعت بڑی نازک ہے. تو اس اعتبار سے کہ جلدی میں یہ تقریب رکھی گئی. آپ یہ گمان کریں کہ بھائی کسی کو دعوت نامہ نہیں ملا یا کسی کو مدعو نہیں کیا گیا, بہت جلدی میں یہ ہوا ہے. آپ حضرات جو یہاں حاضر ہیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ان کی صحت یابی کے لیے آپ دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور سرکار ہاشم پیر کے صدقے اور دوپہر میں ان پر اپنے کرم خاص کی بارش فرمائے. اور ان کی دلپوشی ہوگی, ایک طلبہ کی دستار بندی ہوگی. میں چاہوں گا کہ مولانا عتیق صاحب اور جامعہ کی دیگر ذمہ داران آئیں اور یہ دستار بندی کا روح پرور منظر آپ دیکھیں گے اپنے ماتے کی آنکھوں سے. اس کے ساتھ ساتھ حافظ و قاری ظہیر رضا صاحب جو اس ادارے کے فارغ بھی ہیں اور اسی ادارے کے شعبہ ہند و قرآن کے مدرس بھی ہیں الحمدللہ, وہ آئیں گے اور قصیدہ بردا شریف کو پڑھتے رہیں گے اور قصیدہ بردا شریف کی تلاوت کرتے رہیں. میں ان سے بھی کہوں گا آپ سب ان کا ساتھ دیتے رہیں. قصیدہ بردا کی تلاوت ہوتی رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی دستار بندی ہوتی رہے گی. آپ سب مل کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ قصیدہ بردا شریف پڑھتے رہیں گے. مولایا صلی مولایا صلی وسلم مولایا
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جاءتني دعوتي الأشجار ساجدة تمشي إليه على سقم بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن آدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة ابن عوف عشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من عرب ومن آدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ألوه به سواك إنه للحديث الأمام مولاي أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن آدم فسم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
فيك خير الخلق كلهم قول منه ولا كرامي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترد من على طلالي ولا عرفت لذكر الباني والعالم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحديث الامام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وصي الكرم مولاي ذو الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن آدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن آدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم على سعيد زبير طلحة وآل عبيدة ابن عوف النجير الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا طلالي ولا عرفت لذكر الباني والآلام مولاي صل خير الخلق كلهم نبينا الامير النهي ولا احد امر بقول الله ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محبة الريح من تلقاء كلمات او حمد البراق في السماء من عظم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بندی کا روح پرور ہے کہ ہمارے اس علاقے میں خصوصی طور پر بیجاپور ضلع، دھارواڑ ضلع، بلکہ شمالی کرناٹکا، اطراف و اکناف کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ ہمارے یہاں طلبا حافظ قرآن اور عالم دین بن کر آج فارغ ہوئے. اس دستار بندی پر میں اپنی جانب سے، خان والے ہاشم پیر کی جانب سے، تمام علماء کی جانب سے اور تمام ذمہ داروں کی جانب سے ان وفاد کرام اور علماء کرام کو بے پناہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں. ان فارغ ہونے والے علماء الفاظ کے لیے ہبلی سے تنظیم الہاشمی کے ذمہ داران پیر پاشا شتاری ہمارے درمیان آئے ہوئے ہیں. ان کی جانب سے اور ستار برادران بالخصوص محمد سعدی ستار و محمد واسی ستار، ان کی جانب سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان ان دوا کے لیے وطن پیش کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ افضل جانبیکر کی جانب سے ایک ایک لفافہ سارے بچوں کو ایک ایک لفافہ افضل جانبیکر ان کی اپنی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
اقبال بیپاری صاحب کی جانب سے فارغ ہونے والے تمام طلبا کو ایک ایک جوڑا کپڑے دیے جا رہے ہیں، وہ بھی ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے. ہاں، محبوب صاحب گرونتی کی جانب سے فارغ ہونے والے حفاظ کو ایک ایک گھڑی تحفہ پیش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے احباب کا، بہت سارے ذمہ داروں کا ساتھ رہا الحمدللہ، اور سب نے اس سلسلے میں بڑا تعاون کیا. میں نام کسی کا لوں یا نام کسی کا چھوٹ جائے تو آپ برا نہ مانیں، اس لیے کہ کام بہت اہمیت کا حامل و مالک ہوتا ہے. تو میں آپ تمام کا بے پناہ شکریہ ادا کرتا ہوں. پیر بادشاہ شفتاری جو اپنے تشریف لائے ہیں، ان کی جانب سے طلباء کرام کے لیے سیرت المصطفیٰ کی ایک کتاب جو علامہ عارفی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، سیرت المصطفیٰ اور قانون شریعت، یہ دو کتابیں اور ایک مدد کے ساتھ تمام طلباء کو ہدیہ پیش کیے جا رہے ہیں. کنز الایمان کی ترجمہ القرآن اطہار جاویدان کی جانب سے یہ پیش کیے جا رہے ہیں، اور فضل لفافے کی جانوی کا فیملی کی جانب سے پیش کیے جا رہے ہیں، اور اقبال بیپاری کی جانب سے وہ لباس. اسماعیل صاحب والی کی جانب سے تمام فارغ ہونے والے طلبا کو ہدیہ دیا جا رہا ہے، 100 روپیہ ہدیہ ان کو بھی دیا جا رہا ہے، یہ بھی وہ قبول کریں. یہ سارے معاملات ہمارے اپنے سامنے میں الحمدللہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سارے بڑائی طے پائے ہیں. میں طلبا کو اور تمام ان کے والدین کو، ان کے ذمہ داروں کو بے پناہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کا تعاون جامعہ شبلی کے لیے رہا ہے، اور امید ہے کہ آپ ہمیشہ اس کا تعاون کرتے رہیں گے. حضرات، آنے والے جون میں یعنی جون کی 1 تاریخ کو نئے داخلے شروع ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنانے کے لیے ضرور یہاں داخلہ دلوائیں گے، مجھے امید ہے. میں تمام علماء کا، تمام مشائخین کا بھی بے پناہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اب جامعہ شبلی کی جانب سے، تمام کی جانب سے ہمارے درمیان صاحب سجادہ حضرت سید شاہ مرتضیٰ حسینی صاحب تشریف فرما ہیں، یہاں شرکت فرما ہیں، اور آپ کی صدارت سرپرستی میں اجلاس ہو رہا ہے، تو آپ کی گلوکوشی کی جائے گی. میں چاہوں گا کہ جامعہ شبلی کی جانب سے گلوکوشی کا یہ اہم مرحلہ پر انجام دینے کے لیے، اہم کام پر انجام دینے کے لیے میں صدر العلماء سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے درد مبارک سے حضرت پیر طریقت کی گلوکوشی فرمائیں. اور مولانا عتیق صاحب سے اور دیگر ذمہ داروں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ بقیہ ہمارے جو علماء اور مشائخ یہاں کے قلم مدد حقیقت پیش کیا جاتا ہے. میں مولانا عتیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ دیگر علماء کی بھی گلوکوشی فرمائیں. دیگر علماء مشائخ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، ان کی گلوکوشی کی جا رہی ہے. حضرات، ہمارے رہاج مقصود احمد پٹھان صاحب تھوڑا سا دور نظر آ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے آئیں. یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ ہم ان کا نام نہ لیں. یہ مطاع رسول ہیں اور مطاع خیر الانام ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی بنیاد پر گناتے پڑھتے رہتے ہیں. انہیں الحمدللہ 2 مرتبہ مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہوئی ہے، 2 مرتبہ نصیب ہوئی ہے، تو ان کی گلوکوشی کی جائے گی. میں چاہوں گا کہ مولانا عتیق صاحب آج مقصود احمد پٹھان صاحب کی گلوکوشی کریں، اور دیگر ذمہ داران جو ہمارے یہاں یہ مختصر سے وقت میں چلتا ہوا ہے. سارے نوجوانوں کا میں بے پناہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے. جامعہ کے تمام معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو سال بھر جامعہ شبلی کی امداد کرتے رہتے ہیں، جامعہ شبلی کا ساتھ دیتے رہتے ہیں. یہاں تشریف فرما سارے مطلب ذمہ داران جو رمضان شریف میں جامعہ شبلی کے لیے تعاون کرتے ہیں، قربانی کے موقع پر پھر میں قربانی دے کر یہ ادارے کا خیال رکھیں گے. مولانا عتیق صاحب جی آج مقصود احمد پٹھان صاحب کو بھی قلم دیا جا رہا ہے تاکہ وہ نعتیں لکھیں اور ہم کو سناتے رہیں. مقصود احمد پٹھان صاحب کو بھی یہ شرط دیا جا رہا ہے، قلم دیا جا رہا ہے. الحمدللہ یہ ہم تمام کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. الحمدللہ آج کا عظیم الشان جلسہ اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے. آپ حضرات کا بے پناہ شکریہ. حضرات تک کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے. قطب الدین بانگی صاحب کی جانب سے فارغ ہونے والے تمام طلبا کے لیے
خوشی قبول کریں. حضرات ابھی پروگرام بالکل ختم ہو رہا ہے. آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ صلاۃ و سلام اور فاتحہ قرآن پر جلسہ ختم ہوگا اور تبرکات وہاں اوپر رکھے ہوئے ہیں. آپ حضرات تبرکات کی بھی زیارت کریں. جلسے کے اختتام پر فوری اذان ہوگی, ہم ظہر کی نماز ادا کریں گے اور سارے حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. آپ حضرات کھانا برابر کر کے جائیں گے. حضرات اب جلسہ بالکل اختتام کی طرف دوا ہے. ہو گیا نا. مولانا محمد حسین پڑوسی کے والد صاحب کی طرف سے سعید العلماء شبیر ہاشمی صاحب, محافظ القاری سید سمیع صاحب کی طرف سے حضرت سید تنویر ہاشمی صاحب کی خودکشی ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آسامی جسیدہ نشین حضرت مرتضی حسینی صاحب کی بھی خودکشی حضرت سید سمیع صاحب کی جانب سے ہو رہی ہے. اور سید قبیلہ جانب سے واجب کی بھی گلپوشی اور شال پوشی کی جائے گی. خلوت سے جلوت میں نکلا جب جس پہ محشر میں بخشا گیا دیکھا جی سنت ابورے کرم چھا گیا رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پروردگار عالم تیرے کلام پاک کے موقع پر جو اجلاس منعقد ہوا ہے مولا تیرے حبیب پاک کی لائی شریعت کی تعلیم پر مشتمل تعلیم پانے والوں کو سنت دینے کا جو اجلاس منعقد ہوا ہے مولا اس اجلاس میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما پروردگار عالم حفاظ قرآن کے سینوں کو دین کی حفاظت کا قلعہ بنا دے پروردگار عالم ان کے سینوں کو علم کے لیے کھول دے مولا تیرے کلام کے فیضان کے لیے کھول دے پروردگار عالم تیرے حبیب پاک کی احادیث کی تفہیم عطا فرما مولا ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما مولا ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم جامعہ ہاشم پیر جو اس علاقے میں دین کی مضبوط دین کی مکمل خدمت کر رہا ہے اور ایک قلعے کی حیثیت رکھتا ہے پروردگار عالم تو اسے کامیابیاں عطا فرما مولا تو اسے کامرانیاں عطا فرما مولا تو اسے اتباع عطا فرما پروردگار عالم حضرت سیدنا قائم رکھ پروردگار عالم اس پہ برکت عطا فرما تیری رحمت نازل فرما تیری عنایت عطا فرما تیری نوازش عطا فرما تیرا کرم عطا فرما تیرے حبیب پاک صاحب اللہ کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین.